منہ بھی نکال رہا ہے، آنکھ بھی نکال رہا ہے، کان بھی نکال رہا ہے. بربادی بربادی بھائی. اس گھر کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں آپ. اس جسم کا کیا حال ہوگا آخرت میں کہ جس کے اندر سے کہیں پانی ہی صاف نہیں نکل رہا. کیا ایسے گندے پانی سے ساتھ جس کے ہر ٹیپ سے گندا پانی نکلے، مجھے بتائیں بھائی اس کی موت کیسی ہوگی؟ وہ قبر میں سوال کا جواب کیسے دے سکے گا؟ اللہ کے حضور میں کیسے پیش ہو سکتا ہے وہ آدمی؟ کون سے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے جائیں گے؟ پانی ہے، جیسے اس ٹیپ سے پانی نکل رہا تھا لیکن استعمال نہیں ہو سکتا تھا. اعمال ہیں، پانی کی شکل میں نکلے، سارے گدلے ہیں. وہ خراب کیا ہے اس نے، پانی نے ان اعمالوں کو خراب کر دیا. ہماری نمازوں کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے روزوں کو خراب کرتا ہے، ہماری عبادات کو خراب کرتا ہے، ہمارے تلاوت قرآن کو خراب کرتا ہے، ہمارے حج اور عمرے خراب کر دیتا ہے. پانی موجود ہے، جس طرح پانی موجود تھا جو اس ٹیپ سے نکل رہا تھا، لیکن گدلا تھا، گندا تھا، پی کوئی نہیں سکتا تھا. اعمال ہم نکال بھی لیں، ان سے ان ٹونٹیوں سے اعمال نکل بھی جائیں، لیکن ایسے ہوں گے کہ اللہ کو قبول ہی نہیں کریں گے. وہ گدلے ہوں گے، گندے پانی. بہت فکر کی بات ہے دوستو. ذرا 5 منٹ نہیں تو 2 منٹ ہم اپنے گرہواروں کو جھکا لیں اور تصور کریں کہ ہمارے ان ٹوٹیوں سے پانی صحیح نکلتا ہے، صحیح سے. وہ تو میں نے بتا دیا، اعمال کی طرف نہ جائیں، نمازوں کی طرف نہ جائیں. الحمدللہ پانی آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی ایسا مجمع انسان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا. کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ نماز کے بعد اس کی زبان سے غیبت نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی کے بارے میں کچھ سوچتا نہ ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو حرام سے بہت اجتناب کرتا ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی زبان بھی مکمل کنٹرول میں ہوتی ہو؟ کوئی ایسا گناہ نہ ہوتا ہو؟ بہت ممکن ہے. اللہ کرے ہم سب ایسے ہی ہوں. اب ہمیں ہونا چاہیے. وہ آخرت ہے، کٹھا چھٹا نکل آئے گا، رائٹ نہ لیفٹ ہو جائے گا آدمی. ہاں لگے ہاں الگ ہو جائے مجرم. آج اللہ تعالیٰ مجرمین الگ ہو جاؤ، لیکن تم سے تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. اگر فکر آخرت ہے ہمارے اور ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، سزائیں ملتی ہیں، موت کی بہت زبردست سختی ہیں. علماء کرام سے صبح شام چیزیں سنتے ہیں، فضائل میں پڑھتے ہیں، تبلیغ میں ہر وقت یہ تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں سنتے ہیں. تب سننے والا معاملہ نہیں ہے. اپنے ہم تجزیہ کریں کہ واقعی کہ ہم ایسے انسان ہیں کہ ہمارے یہ ٹیپس جو ہیں اس میں سے صحیح پانی نکل رہا ہے، ہمارے اعمال صحیح نکل رہے ہیں، صاف اور شفاف پانی ہے. کہ اتنا صاف اور شفاف پانی ہے کہ الحمدللہ ہم جائیں گے تو اللہ فوراً قبول فرما لے گا اس کو. تجزیہ کریں، ہوگا کس کو دیں؟ دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا تو ہمیں بزرگ سمجھ سکتی ہے، اللہ والا سمجھ سکتی ہے، نیک سمجھ سکتی ہے، لیکن وہ جو خالق اور مطلق ہے، جو انسان کی سانسوں کو بھی جانتا ہے دوستو. کبھی رات کو اٹھ کے سوچیں تو صحیح. عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیں. اللہ کی قسم اگر یہ 5 نمازیں بھی اس پاک پانی کی طرح نکلیں ہمارے وجود کے ساتھ اور ٹونٹی ہماری صحیح ہو، یہ 5 نمازیں بھی ایسی ہیں کہ جنت کا اعلیٰ مقام میں مل سکتا ہے. ضروری نہیں اب 10 عمرے کریں، ضروری نہیں 10 حج کریں، ضروری نہیں صحیح راستہ جاگیں. اتنی ہمت اللہ نے ہمیں دے دیا، 5 چیزیں ایسی دے دی. باقی ہمت پر ہے، ہمت پر ہے. آپ کے لگے بالکل ایسی بات نہیں. ان چیزوں کو اگر تم ایسے کر جاؤ کہ جیسے میں چاہتا ہوں، یہ چیزیں جو میں 5 تمہیں دی ہیں ان کو ایسے کر لو کہ جیسے میں چاہتا ہوں اور میرے پاس یہ چیزیں ویسے ہی لے آؤ، تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ جس درجے کو تم مانگو گے تمہارا رب عطا فرما دے گا. مشکل میں ڈالتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری ٹونٹیوں سے کیا نکل رہا ہے اور ہمارے ٹیپ سے کیا چیز نکل رہی ہے. گدلا پانی ہے، سچا پانی ہے دوست. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. کیا کیا تھا اس گھر والے نے کہ جس کا ٹینک خراب ہو گیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ 1 منٹ بھی اس سے رکا تھا نہیں. اس نے فوراً کیا سوچا کہ پانی خلتا آ رہا ہے تو میں بیمار ہوں، اور رو پڑے. اس وقت رونا بھی نہیں ہمارا نکلتا.
وہاں بھی فکر یہ ہوتا ہے کہ یار بچے کا کیا ہوگا، فلاں دکان کیسے بکے گی، فلاں مکان کیسے ہوگا، اس کا کاروبار کیا ہوگا، اب مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا. فکر وہی ہے دنیا کی. حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے نا اور گندے پانی کو نہیں روکتا ہے، موقع دیے گا، وہ گندا پانی جمع ہو کے ایسا ٹینک سڑنے لگتا ہے اس کو کہ آخری عمر میں جب مرنے والا بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب بھی دیتے ہیں، اس کے ذہن میں پھر بھی وہی محبتیں عروج پر پہنچی ہوتی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ کچھ سمجھ آئی بات؟ یہ باتیں کرنے ہیں اور کچھ باتیں پریکٹیکل بات کریں، عملاً بات کریں. تو اگر ٹینک ہمارے خراب ہیں، ہماری ان چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر چیز زہر اگل رہی ہے، گندا پانی اگل رہا ہے، تو کیا ثابت کرتی ہے کہ ہمارا ٹینک اونچا بولیں؟ ٹینک کیا ہے؟ کس ٹینک سے پانی آ رہا ہے؟ تو کون سا ٹینک ہے جس سے پانی آ رہا ہے؟ میرے بھائی، وہ قلب انسانی ہے، انسان کے دل کی. ہر قطرہ خون کا وہاں سے نکلتا ہے، فزیکلی بھی دیکھ رہے ہیں. وہیں سے ہو کے جاتا ہے خون، وہیں سے نالیاں بند ہوتی ہیں، وہیں سے بائی پاس ہوتے ہیں، وہیں سے ٹینک ڈالا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ گردے میں کوئی نہیں ڈالتا، وہ دل میں ہی ڈالتے ہیں. تو جتنا بھی پانی وہاں سے اس ٹینک سے آ رہا ہے، جو گدلا پانی نکل رہا ہے، جو آنکھوں کو زنا کراتا ہے، ہاتھوں سے برائی کراتا ہے، جھوٹ کراتا ہے، برائی کراتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب گدلا پانی دل سے آ رہا ہے. اللہ پاک نے جو یہ سب چیزیں ہیں، پتہ بھی یہ گند بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو اللہ نے پاک نے کیا کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوں گے اس کے؟ کیا ہوگا دوستو، ہو سکتا نہیں. دیکھیں مکان کے لیے انجینئر پیدا ہوتا ہے تو کیا اتنے بڑا کام کے لیے کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا انجینئر پیدا نہیں کیا ہوگا جو ٹینک کو صاف کرتے ہیں ہمارے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کا انتظام پورا کیا ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے تو 3 چیزوں انٹروڈکشن کرایا اللہ پاک نے، جو الحمد کتاب والحکمت یزکیہم، اور 3 چیزوں کے وارث ہوں گے. یاد رکھیں 3 چیزیں جس کے پاس ہو، وارث نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی ہوگا، فقہ بھی ہوگا، سنت بھی ہوگی الحمدللہ، اور تزکیہ بھی ہوگا، وہ ٹینکوں کو صاف کرنے والا بھی ہوتا ہے. ٹینک بھی صاف کیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اگر اس نے قرآن کھول دیا تو اس کو مدارس کہا جاتا ہے. فقہ کی کتابیں کھل گئیں تو الحمدللہ، حکمت کی کتابیں کھل گئیں، دارالفتاح کہا جاتا ہے اس کو. اور کہیں اگر سبحان اللہ دلوں کو صاف کرنے کا معاملہ کھل گیا تو ان کو خانقاہ کہا جاتا ہے. خانقاہ کہا جاتا ہے. صرف بورڈ لگانے سے کام نہیں چلتا، نہیں، وہاں پریکٹیکل عمل میں کام ہو رہا ہو کہ اصلاح ہو رہی ہے انسان کی، ٹینک صاف ہو رہے ہو، سبحان اللہ، اس کو خان کہا جاتا ہے. صرف دیگیں چڑھانے سے نہیں بنتی ہے خانقاہ، قوالی سے خانقاہ نہیں بن جائے گی، نہیں. عملاً کام، کتنے بڑے پوسٹ لگا دیں خانقاہ فلاں، خانقاہ فلاں، نہیں، خانقاہ وہی ہوگی، مدارس وہی ہوگا الحمدللہ، جہاں علوم پڑھائے جائیں گے وہی ہوگا نا مدرسہ. علوم وہی سو کہتے ہیں، جہاں فقہ کی کتاب پڑھائیں گے افتاح وہی ہوگا. جہاں ٹینک صاف کیے جائیں گے خانقاہ وہی ہوگی. تو اس وقت 3 یہ اللہ کی مساجد کی رنگ بدلتی رہتی ہے. جب کوئی عالم آ گیا، اس نے سبحان اللہ علم کی باتیں شروع کی، قرآن کو تفسیر شروع کی، تو یہ مسجد کیا بن گئی؟ دارالعلوم بن گئی. کچھ دنوں کے بعد یہاں پہ ایسا انسان آ گیا جو کیا تعلق رکھتا تھا فقہ کے ساتھ، الحمدللہ مسائل کے ساتھ، تو اس نے بیٹھ کے تقریر کی تو کیا بن گیا؟ دارالفتاح بن گیا. اور جب کوئی فقیر آ گیا، اس نے باتیں شروع کی، اس نے جب ٹینک صاف کرنے شروع کیے تو کیا بن گیا؟ خانقاہ بن گئی. اور ایسا پاک کرتا ہے اس میں ذات اللہ، ایسا پاک کرتا ہے. ایک شخص جس کا ٹنگ گناہ کرتے کرتے سڑ گیا ہو، آؤ تجربہ کر کے دیکھو، سڑ گیا ہو، زنا کر کے آگے بیٹھا ہے، کہتا ہے چھوٹتا ہی نہیں زنا، شرابیں چھوٹتے ہی نہیں، چرس چھوٹتے ہی نہیں، برائی چھوٹتے ہی نہیں، شراب چھوٹتے ہی نہیں، حرام کمائی چھوٹتے ہی نہیں. ٹینک گل چکا ہے بدبو کے ساتھ، آ گیا کسی ٹینک والے کے پاس، سبحان اللہ، اس میں ذات اللہ کیسی ذات ہے. تو جس وقت وہ اللہ کی ذات لگا دیتے ہیں اس کے قلب پر، تو صاف ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف اس کا وجود ایسا صاف ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ کہنے سے سبحان اللہ، وہ تجلیات گاہ ربانی بن جاتا ہے.
صفائی ایسی صفائی ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقی بات ہے. اس میں ایک دم وہ شعور آ جاتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے یہ بری چیز ہے, کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. اس کو گھৃণا نہیں لگتی ایک دم. وہ اپنے شعور میں آ جاتا ہے کہ میں کس ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوں اس دنیا کے اندر, میری ڈیوٹی کیا ہے, میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے. انسان بڑی مشکلات کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا میں نے اس کو پیدا کیا ہے, کیا مشکل ہی مشکل ہے اس کے لیے, راحت نہیں ہے. یہاں آزمائش ہی آزمائش ہے. کم آزمائش ہے کہ ساری زندگی آپ حلال کھا لیں, اللہ اکبر. کم آزمائش ہے کہ ساری زندگی آپ کی نگاہ اوپر نہ اٹھے. کم آزمائش ہے الحمدللہ ایسے ماحول میں آنے کے بعد بھی الحمدللہ آپ کی زبان سے کوئی برائی نہ نکلے, آپ کو تجسس نہ ہو. کمال تو یہی ہے, اور یہ چاہتا ہے اللہ کہ تو ایسا میرے پاس ہے. ناممکن نہیں, ناممکن ہے ہی. اللہ چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے, اور ہوتا ہے. جتنا پاک ہو جاتا ہے وہ شخص, اس کا ٹینک, کہ اس میں شعور اتنا آ جاتا ہے, وہ ہر چیز کو پہچاننے لگتا ہے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں. جس وقت بازار میں جاتا ہے الحمدللہ وہ بازار کے حقوق کو پورا کرتا ہے, دکان پہ ہوتا ہے تو دکان کے حقوق پورا کرتا ہے, گھر میں آتا ہے تو گھر کے پورے حقوق کو پورا کرتا ہے. وہ ہر جگہ پہ پہچانا جاتا ہے کہ یہاں میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. ٹینک جو پاک ہو گیا, ہر 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 ٹیپ سے سبحان اللہ صاف اور شفاف آب زمزم نکلنا شروع ہو جاتا ہے. شفا شفا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, آپ کو سنا دیتا ہوں. بالکل سچا اور پکا وعدہ ابھی ذہن میں آیا, پکا وعدہ, بالکل ابھی ریسنٹلی. وہ آدمی بھی حیات ہے. پاکستان کے اندر ایک شخص, اس کو جوان امیر کبیر فیملی کا آدمی موجود ہے, بے انتہا امیر کبیر فیملی کا انسان, بہت پیسہ دولت. زندگی میں بتایا نا بھائی یہ تو خواب ہے. تو چھوٹی سی بات تھی, ڈاکٹر کے پاس کہ اس نبض دیکھو بھائی تو آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. ہاسپٹل گیا, ہاسپٹل میں خون شون ٹیسٹ کیا, منہ کھول کے ڈاکٹر آپ تو بھی موت کے قریب ہیں. تصور بھی نہیں کہ ہم سوچ سکیں اس پہ شک لا سکیں کسی قسم کا, لیکن آج شک بھی نہ ہو لیکن عمل بھی نہیں ہے. یہ زندگی ہے نا ہماری, کیونکہ ہمارے جو ہیں ٹینک بہت گندے ہیں. ڈرتے ہوئے کہتے نہیں ہے کہ جی نہیں اعتبار نہیں کرتے, کہنا پڑتا ہے اعتبار نہیں کرتے, لیکن کرتے بھی نہیں, کرتے بھی. 10 حج کرا لیں آپ اسے کہتے ہیں داڑھی تو پوری رکھ لیں, ہاں جی رکھیں گے, سائڈ سے نکل جاتے. تم روزے مبارک پہ جا کے حاضری دو گے, تمہیں معلوم نہیں کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ کے نبی سنی اس کو کتنی ناپسند کرتے ہیں. سائڈ سے ہو جائے گا, کوئی نہیں وہاں جا رہے ہیں, روز میں کھڑے رہیں گے جا کر. اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے. لیکن ایک مسلمان کر رہا ہے, وہیں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے اور بیل بج رہی ہے میوزک والی وہاں پر. اس قدر ٹینک گدلے ہو گئے ہمارے کہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میں بتاتا ہوں حالات تو دیکھیں ہمارے, اور لوگ ہار ڈال رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, کھجوریں کھا رہے ہیں, پانی حج کر کے آ رہے ہیں, عمرے کر کے آ رہے ہیں. جناب کیا بات ہے, ہر رمضان وہیں گزارتے ہیں جناب, ہر فلاں وہیں گزارتے ہیں. اللہ کے بندے زندگی میں ایک کر لو, پکا کرو, خیرات کرو, خیرات کرو اس کی, کہ اس قابل کر لو کہ ہر دفعہ جاؤ تو آواز سنو رب کی کہ جامع تجھے پکڑ دیا. یا تو ایسا ہونا محمد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ آواز, جامع تجھے بخش دیا. تو وہ حالات پیدا کر لو, اتنا ٹینک صاف کروا لو اپنا کہ آوازیں سنو. اللہ بیک آپ گئے تو جواب وہاں سے آئے کہ میں نے قبول کیا. بار بار جاؤ, بلکہ جانے کی ضرورت نہیں, اللہ پاک خود تمہارا انتظام کرے گا. میرے محبوب سارا آئے کیوں نہیں, میں نے اس شخص کی وجہ سے تو سارے حج کو قبول کرنا تھا. ایسے انسانوں کو خود بلا لیتا ہے. میں نے اپنے حضرت کو ایسے ہی جاتے دیکھے, اللہ کے فضل سے, اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کھاتا ہوں, اس طرح ہی جاتے دیکھے ان کو. کہتے ہیں میں خود تو جاتے نہیں, مجھے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے, 80 سال کی عمر تھی, ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. پیسے کا یہ عالم تھا کہ 3-4 دن فاقہ ہوتا تھا, ان کو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی حضرت کے پاس. کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت گنگی قدموں میں بیٹھے تھے. ایسے جو شیخ ہمارے وہ یہ لوگ تھے کہ انہوں نے اصل چیزیں دیکھی تھی, اصل خانقاہوں میں پرورش پائی تھی ان لوگوں نے. توکل اتنا تھا کہ مرتا ہوں خواہش. حقیقت یہی ہوتی ہے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی بت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, صرف سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ہم سجدے کرتے ہیں اپنے نفس کو, آپ دیکھیں کتنی دفعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں شرک ایک ایسی چیز ہے. نمبر 2 عجیب گناہ جو اللہ کے نبی نے بتایا, غیبت.
جس کو مٹھائی کی طرح کھاتے ہیں. وہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو سارے پچھلے اعمالوں کو ختم کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہاں ہے ہمارا اعمال پاس؟ اللہ معاف. عورتیں تو اللہ معاف کرے ٹھگ ہو، اللہ معاف کرتے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ فلاں یہ ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کیا، فلاں. جس وقت انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ صفائی کی جاتی ہے. اللہ کا یہ فرمان. کتنا بڑا گناہ آپ سچ. شرک، غیبت، تحقیر سنت. اللہ اکبر. سب سے بڑی تحقیر یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی پاک نے سنت، ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ مومن کی شان ہے. وہ یہ تلاش نہیں کرتے کہاں لکھا ہو. کہتا ہے نبی پاک نے سنت ادا کیسے کی تاکہ میں بھی ویسے ادا کروں. جب یہ جذبہ آ جاتا سمجھو ٹینک پاک ہو گیا کہ محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. جب یہ محبت کا درجہ آ جائے نبی پاک کے سرکار نے چیز میں کیا پسند کی ہے، زندگی میں کی کتنی دفعہ ہے، آپ کو محبوب کتنی تھی، وہ یہ تلاش نہیں کرتا کہ واجب ہے سنت ہے. نہیں، سرکار کی سنت ثابت ہے، آپ نے کی ہے، واللہ مجھے محبت ہوگی نبی کا. آپ کے امام پسند تھا، زندگی میں امام اترے گا نہیں، اب ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. غیروں کے لباس پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں. مائیں پہنے، بہنیں پہنے، بیٹی پہنے، گھر پہنے، سب پہنے، فخر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جناب کیا بات ہے، کیا دنیا کیا پولیس پہ ہے. اور جہاں سرکار سنت کی بات آتی ہے تو ہزاروں نقطے نکل آتے ہیں، اس ملک میں، اس ملک میں، یہ کیسے، فلاں کیسے، ہمارے نوکری کا کیا ہوگا، ہم اس لباس میں جائیں گے کہاں. زندگی بھر سبحان اللہ. جو عاشق بنا، جس کا ٹینک کھل گیا، اس نے زندگی کا امامہ پہن لیا، اس نے بڑی بڑی نوکری اسی ملک کے اندر اسی لباس میں کی. میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس نے بچپن سر پہ امامہ باندھا تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا. پوری یونیورسٹی میں اس نے امامہ اور یہ لباس نہیں اتارا. نمبر 2، جب تک پریکٹس کرتا رہا ہاسپٹل میں، اب دیکھ لیں کتنی اس میں مشکلات آئی، اس نے یہ نہیں اتر سکتا. یہ پڑی نوکری آپ کی، اسی لباس پہ گیا. جب فارن کنٹری میں چلا گیا، اور ایسے اسلامی ملک، پرائم اسلامی ملک میں، جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، بڑے آنکھوں سے چومتے ہیں جن ممالک کو. حیثیت دیکھیں، انہوں نے کہا تم نے یہاں رہنا تو یہ لباس اتارو، ہمیں نفرت ہے اس امامے سے. مسلمان کیا رہا ہے جن کی اور دولتوں کے بال لگے ہوئے. یہ استزاد ہے، یہ دولتیں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہے. جہنم کی آگ میں سڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. وقت آئے گا تو وہاں کھل جائے گی دوستوں. ان کے ٹینک سڑ چکے ہیں. جن کا یہ معیار ہو جائے اس رسول کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ کہ جس کی ایک ادا پہ اللہ تعالیٰ. ہمارا تو نہیں نا دین. وہ کھون گیا، کہتے بالکل سمجھ آ گیا حضرت حدیث. مجھے 4 گنا سمجھ آ گئے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تیرے گناہوں میں اب تو تیرا ٹنگ تو صاف ہو گیا، لیکن تیرے گناہوں کے اندر ایک چیز باقی ہے زبردست، کہ صلح رحمی نہیں ہے. تو امیر آدمی ہے، زندگی میں کتنے سال تو اپنے رشتہ داروں سے ملا کرتے. 21 سال تک اپنے گاؤں نہیں گیا میں. کتنے سال؟ 21 سال تک میں نہیں دیکھا میری مامی کون ہے، چاچی کون ہے، میرے کزن کہاں ہے. میں اپنے مستی تھا کہ جا 21 دن تک تو نے اس گاؤں میں جانا ہے اور ہر بچے کی خدمت کرنی ہے، ان پہ پیسہ خرچ کرنا ہے.